سر، جب تک ہم زندہ ہیں ہم زندگی کے مقاصد طے کرتے رہتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمیں زندگی میں اصل میں کون سے مقاصد حاصل کرنے چاہیے؟ آپ یہ دیکھو کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں، اور یو ہیو اے بیلی ٹو فٹ اٹ۔ اپنے پیٹ کو بھرنا آپ کا کام ہے۔ اس کے لیے آپ کا ایک پیشہ ہے جہاں سے مال مہیا ہوتا ہے، اور آپ کا لباس، خوراک اور مکان بنتا ہے۔ پھر آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ سماج میں آپ باعزت ہوں۔ اس کے لیے کوئی سیاست میں چلا جاتا ہے اور کوئی مسجد میں چلا جاتا ہے۔ اس طرح ڈیلنگ دا پیپل اینڈ بینگ ایکنالجڈ، یعنی لوگوں سے معاملہ کر کے آپ کو عزت ملتی ہے۔ یہ بھی لوگوں کا شوق ہوتا ہے کہ مجھے ایکنالج کیا جائے، اور اتنا گم نہ ہو جائے کہ پتہ نہ چلے کہ زندہ ہے یا نہیں ہے۔ پھر آپ کی ایک اور ضرورت ہے، یعنی آپ کی ذات اور تنہائی۔ تنہائی یہ ہے کہ آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہ کرے، اور آپ کا خیال اور احساس آپ کا ایمان ہے۔ اسے آگہی کہتے ہیں۔ اگر آگہی کا رخ اللہ کی طرف ہو اسے تو ایمان کہتے ہیں، اور یہ عرفان ہے۔ آگہی اگر دنیا کے لیے ہے تو یہ دانائی ہے اور ایمان نہیں ہے۔ دانائی صرف دانائی ہے، اخلاقیات ہے، یعنی کہ ساری جو مورلٹیز ہیں اگر اخلاقیات میں الہیات ملا دو تو یہ اسلامیات بنتی ہے۔ یعنی کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، یہ اخلاقیات ہے، لیکن اگر سچ بولنا اللہ کے لیے ہے تو یہ اسلامیات ہے۔ اب ریفرنس اللہ بن گیا۔ اگر اللہ کہے کہ یہ سچ بھی جھوٹ ہے تو یہ جھوٹ ہوگا۔ ایک جگہ اللہ کا فرمان ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر منافقون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہ بات سچ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مگر منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ گویا کہ منافق کا بولا ہوا سچ بھی جھوٹ ہے، منافق کا صحیح فیصلہ بھی جھوٹ ہے۔ پھر صلح حدیبیہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے رسول اللہ کٹوا دیا گیا، لیکن کوئی صحابی اس سے منحرف نہیں ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ لکھیں تب بھی ہم مانتے ہیں۔ یہ ایمان ہے کہ آپ اگر فرمائیں کہ رسول ہیں تو ہم تابع دار ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ رسول نہیں ہیں تب بھی ہم تابع دار ہیں۔ یہ محبت کی انتہا کا درجہ ہے۔ محبت یہ ہے کہ یا اللہ اگر تو مال دے تو تیرا شکر ہے، اور اگر مال نہ دے تب بھی شکر ہے۔ یہ ہے محبت کا تقاضا۔ اسی طرح ماں باپ سے ایسا معاملہ رکھو کہ اگر انہوں نے آپ کے سارے کام خراب کر دیے پھر بھی محبت میں ان کی ہر بات مانو۔ تو زندگی کے یہ ضروری مقاصد ہیں کہ پیٹ پالنا، سماج میں نام بنانا، اپنے آپ کو پہچاننا، ماں باپ کا ادب کرنا۔ اخلاقیات میں اگر اللہ کے حکم کو شامل کر لیا جائے تو یہ اسلام ہے۔ مین میڈ قانون اور ہے، گاڈ میڈ قانون اور ہے۔ مثلا ہاتھ کاٹنے کی بات ہے تو لوگ اس پر بحث کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ نے کہا ہے تو پھر یہ ٹھیک ہے۔ وہ جانے اور اس کا کام جانے، ہمارا کام ہے تسلیم کرنا۔ ہمارا معاشرہ زیادہ اس لیے خراب ہوا ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم کی بھی تحقیق شروع کر دی کہ اس حکم کا فائدہ کیا ہوگا اور نقصان کیا ہوگا۔ مثلا لوگ کہتے ہیں روزے کا کیا فائدہ ہے اور نماز کا کیا فائدہ ہے، اردو یا پنجابی میں پڑھنی چاہیے۔ کروڑوں روپے قربانی پر ضائع ہو رہے ہیں۔ اس طرح انسان گمراہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے۔ اللہ کا کوئی حکم ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا کہ ایسا ہوگا تو ایسا ہی ہوگا، اور اگر یہ کہا کہ یہ ہونا چاہیے تو یہی ہونا چاہیے۔ اس کے اندر ترمیم یا امینڈمنٹ نہ کرنا، یہ غلطی نہ کرنا۔ ساری عمر لوگ پیشہ تبدیل کرتے رہتے ہیں، اور یہ غلطی ہے۔ آپ اتنا واجبی طور پر پیسہ اکٹھا کرو جس سے یہ سفر گزر جائے، اور سفر ہی مقصد نہیں ہوتا بلکہ سفر کی ایک منزل ہوتی ہے۔ جب تک منزل کا تعین نہ ہو آپ کا ایگزسٹ کرنا بے معنی ہے۔ آپ اس لیے یہاں پر نہیں آئے کہ ایگزسٹ کرو، کیونکہ یہاں پر آپ ہمیشہ تو ایگزسٹ کر نہیں سکتے۔ یہ تو گنتی کا ذرا سا وقت ہے۔ جس نے آپ کو بھیجا ہے اس نے ساتھ ہی واپسی کا ٹائم لکھا ہوا ہے۔ اس وقت آپ کو جانا پڑے گا، سارا کچھ واجبی طور پر کرنا ہے۔ اپنے اندر کو سنبھالو، اپنے اخلاق کو سنبھالو، کہیں اپنے ہاتھ سے کوئی غلط چیز نہ لکھ بیٹھنا
کہیں بیہیویئر غلط نہ کر بیٹھنا، مقدس رشتے نہ توڑ بیٹھنا۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحتیں فرما دی ہیں کہ مقدس رشتوں کا دھیان کیا کرو اور ماں باپ کا حکم نہ ٹالو۔ آپ ماں باپ بنو گے تو آپ کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ آپ کی اولاد آپ کا کہنا مانے۔ اللہ کے کلام میں حکم ہے کہ غصہ نہ کیا کرو، معاف کر دیا کرو، اور جس نے انسانوں کو معاف کر دیا اس نے بہت اچھا کیا۔ خیرات کیا کرو، سخی ہو جایا کرو، لوگوں کا دھیان کرو۔ یہ اللہ کا کام ہے کہ بھائی کو بھائی سے سلوک سکھائے، ماں باپ کا ادب سکھائے، لوگوں کی مدد کرنا سکھائے۔ تو انسان کو انسان بنانا ہی اللہ کا کام ہے کہ تم نے یہ اخلاق سیکھنا ہے اور اخلاق کا کوئی نمونہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں پرفیکٹ نمونہ عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی میں ایک بار بھی کسی سے خفا نہیں ہوئے۔ وادی طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ خفا ہونے کا وقت تھا کیونکہ انہوں نے بہت نازیبا سلوک کیا تھا۔ اللہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تو بستی کو اڑا دیا جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اگر یہ نہیں تو ان کی اولادیں نیک ہو جائیں گی۔ یہ سن کر رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر قہر نہیں کیا۔ رحمت وہی ہوتا ہے جس سے قہر نہ ہو۔ ہم آپ کو رحمت کا سبق دے رہے ہیں بلکہ رحمت عالم کا سبق دے رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہونے کی حیثیت سے آپ کا اور کوئی کام نہیں بنتا کہ آپ رحمت کے علاوہ ہو جائیں۔ اگر کوئی آپ کو ناراض کرے تو آپ کہیں کہ ہم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، ہم ناراض کیسے ہو سکتے ہیں؟ چلو جاؤ، ہم نے تمہیں معاف کیا۔ مدعا یہ کہ یہ ہے اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ اس اخلاق کے مطابق چلو اور لمبا چوڑا علم حاصل نہ کرنا۔ علم کی تعریف یہ ہے کہ علم وہ ہے جو عمل میں آ جائے، علاوہ ازیں سارا ہی بوجھ ہے۔ اگر آپ کا علم عمل میں نہیں آیا تو آپ کا حشر اس گدھے جیسا ہوگا جس پر کتابیں لدی ہوں۔ کتابوں کا بوجھ لے کر کوئی دانا نہیں ہوتا۔ دانائی یہ ہے کہ آپ عمل کرو، آپ کا عمل آپ کے علم کے تابع ہو۔ اگر علم عمل کے تابع نہیں ہے تو پھر یہ نفس کا عمل ہے اور نفس کی سزا بڑی سخت ہے۔ آج کے بعد آپ ٹھیک ہو جاؤ، ہم آپ کو وارننگ دے رہے ہیں اس وقت کی جب یہ وقت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، کیونکہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کا بچپن کل کی بات ہے، مانوس چہرے چلے گئے، آپ کا یہ چہرہ کب تک رہے گا؟ وقت تیزی سے اس طرح گزر رہا ہے کہ اس کے ٹھہرنے کا امکان ہی نہیں ہے۔ اس وقت کے اندر آپ توبہ کر سکتے ہیں اور اپنے بیہیویئر کو چینج کر سکتے ہیں۔ اللہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھ سے غلطی نہ ہو، بزرگوں کے ادب میں غلطی نہ ہو، علم سے روگردانی نہ ہو۔ یا اللہ مجھے تیرے حکم کے مطابق چلنے کی توفیق مل جائے، میرے اندر انا نہ پلے، لالچ نہ آئے، بغض نہ آئے، انتقام نہ آئے۔ مجھے معاف کرنے والا بنا، بخش دینے والا بنا، لوگوں کو معاف کر کے بے شک بے وقوف بن جاؤ۔ لیکن یہ سب بڑی دانائی ہے۔ مثلا اگر بھائی مکان یا کوئی اور چیز مانگ رہا ہے اور آپ نے اسے مارا تو دراصل آپ نے اپنے ماں باپ کو مارا، کیونکہ وہ آپ کے ماں باپ کی بیسٹ کریشن ہے جس سے آپ جھگڑا کر رہے ہیں۔ جس طرح ماں باپ کے لیے آپ اعلیٰ ہیں وہ بھی اعلیٰ ہے۔ بہن بھائی آدھے ماں باپ ہوتے ہیں، اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جن کو غم دے کے جانا ہے ان کو خوشی دے کے جاؤ، اور خوشبو بند نہ کرو، خوشبو جاری رہے، کیونکہ آپ کا کام خوشبو دینا ہے۔ آپ کا کام ہے رحمت کے تابع رہنا، آپ کا کام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا۔ اگر کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور فقیروں سے محبت کرتا ہے اور دل میں بغض رکھتا ہے تو وہ نکلی ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس دل میں آ جائے تو اس دل میں نفرت نہیں آنی چاہیے۔ اگر نفرت ہے تو محبت جھوٹی ہے، کیونکہ ایسا شخص نفرت کے لیے نہیں بنا ہوتا بلکہ محبت کے لیے بنا ہوتا ہے، اور محبت میں محو ہو جاتا ہے۔ وہ اس قدر محو ہوتا ہے کہ اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور مجنوں آگے سے گزر گیا۔ اس نے مجنوں سے کہا تو نے آگے سے گزر کر میری نماز خراب کر دی۔ مجنوں نے کہا تو اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا اور مجھے بھی دیکھ رہا تھا۔
میں جب لیلا کے خیال میں ہوتا ہوں تو دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہے محویت۔ اور وہ جو خدا کی نماز پڑھ رہا تھا اس کو دیکھو، جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور فقراء کرام سے محبت کرتا ہے اور محبت کے انسٹرومنٹس تباہ کرتا ہے، یعنی محبت کے ذرائع تباہ کرتا ہے، تو وہ کیا محبت کرتا ہے؟ تو محبت جو ہے وہ آل راؤنڈ ہونی چاہیے، ادب بھی آل راؤنڈ ہونا چاہیے، ہر شے آل راؤنڈ ہونی چاہیے، یعنی مکمل ہونی چاہیے۔ تو آپ کے بیہیویئر میں ایک کنسسٹنسی ہونی چاہیے، یعنی جہاں ایمان کمزور ہونے کی اجازت ہو سکتی ہے وہاں بھی ایمان کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے آج سے یہ فیصلہ کرو، وگرنہ تو اپنا بھی وقت ضائع کرو گے اور میرا بھی۔ اپنا بیہیویئر ایسا رکھو کہ کوئی گلہ کرنے والا نہ ہو، ماں راضی ہو اور باپ راضی ہو، تاکہ آپ کی قبر راضی ہو جائے اور آپ کو ٹائٹ نہ کرے، کیونکہ ماں باپ دعا کریں تو قبر کی تنگی ختم ہو جاتی ہے، ماں کی دعا سے قبر کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان میں گئے تو ایک قبر کے پاس کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ فلاں آدمی کی قبر ہے۔ آپ نے پوچھا اس کا آگے پیچھے کوئی زندہ ہے؟ انہوں نے کہا اس کی ماں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کے پاس لے چلو، اور وہاں تشریف لے گئے اور اس سے کہا کہ اپنے بیٹے کو معافی دے دو۔ اس نے کہا کہ بیٹے نے مجھے بہت تنگ کیا، میرا کہنا نہیں مانتا تھا اور مجھے اس نے بڑی اذیتیں دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ قبرستان چلو۔ جب ماں نے اپنے بیٹے کو عذاب میں دیکھا تو فوراً معاف کر دیا اور عذاب ختم ہو گیا۔ تو ماں ایک ایسی ہستی ہے جو ہر حال میں معاف کر دیتی ہے۔ ماں باپ وہ ہیں جو آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔